السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بات کی تھی کہ اس چینل میں ہم بات کریں گے تاریخی موضوعات پر اور نادر کرداروں کو ڈھونڈ کر آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں برے صغیر کے اصلی باہوبلی اور سرزمین پنجاب کے سپوت راجہ پورس کے بارے میں۔ میں ہوں پروفیسر افلاطون۔ مزید بات کرنے سے پہلے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل پروفیسر افلاطون کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو طنز و مزاح سے بھرپور انفارمیشنل ویڈیوز فوری مل سکیں۔ یہ 334 قبل مسیح کی بات ہے۔ الیگزینڈر عرف سکندر اعظم مقدونیہ سے نکل کر سرخ آندھی کی طرح ایران، مصر اور عراق کو فتح کر چکا تھا۔ یونانی مورخین جن میں آرین، اسٹریبیو اور دیگر مورخین شامل ہیں کے مطابق 327 قبل مسیح میں الیگزینڈر نے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے کوچ کیا۔ وہ ہندوستان کو دنیا کا آخری کونا تصور کرتا تھا۔ پے در پہ فتوحات کی وجہ سے الیگزینڈر احساس برتری کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یونانی دیوتا زیوس کی اولاد سمجھنا شروع ہو چکا تھا۔ جب الیگزینڈر کی فوج ہندوستان کی طرف بڑھی تو اس کی فوج میں 1,20,000 پیدل فوجی اور 15,000 گھوڑ سوار شامل تھے۔ کابل سے ہوتے ہوئے وہ برے صغیر میں داخل ہوا۔ اٹک کے مقام پر اس لشکر جرار نے دریا سندھ کو عبور کیا۔ ٹیکسلا ریاست کے راجہ امبی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن الیگزینڈر کی فوج کی تعداد اور ہیبت دیکھ کر راجہ امبی نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ یہیں ٹیکسلا کے مقام پر ارد گرد کی ریاستوں کے راجے مہاراجے الیگزینڈر کے حضور پیش ہوتے اور تحفے تحائف دے کر الیگزینڈر کی باج گزاری قبول کرتے رہے۔ لیکن ریاست پورواس جو جہلم سے چناب تک پھیلی ہوئی تھی کا راجہ پورس نہ تو الیگزینڈر کے سامنے پیش ہوا اور نہ اس نے الیگزینڈر کو باج دینا قبول کیا۔ تو الیگزینڈر نے اپنے لشکر کے ہمراہ راجہ پورس کو سبق سکھانے کے لیے ریاست پورواس کی طرف کوچ کیا۔ موجودہ اسلام آباد سے 150 کلومیٹر دور ضلع منڈی بہاولدین کے نزدیک دریا جہلم کے کنارے مونگ نامی علاقے میں راجہ پورس اپنی فوجوں کے ہمراہ الیگزینڈر کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ راجہ پورس کے لشکر میں 30,000 پیدل فوج، 200 ہاتھی اور 4,000 گھوڑ سوار شامل تھے۔ یہ مئی کا مہینہ تھا جب دریاؤں کی روانی زوروں پر ہوتی ہے۔ الیگزینڈر دریا جہلم کے کنارے پر پہنچ کر دریا پار کرنے کی فکر میں تھا اور دوسرے کنارے پر راجہ پورس اس کا منتظر تھا۔ الیگزینڈر تک راجہ پورس کی دلیری اور بہادری کی داستانیں پہنچ چکی تھی، اس لیے اس نے سیدھا حملہ کرنے کی بجائے مکاری سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ الیگزینڈر چند دن اسی مقام پر قیام پذیر رہا۔ راجہ پورس خیال کر رہا تھا کہ دریا جہلم کی تیز روانی کی وجہ سے الیگزینڈر دریا پار کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا، لیکن ایک تاریک اور طوفانی رات کو
الیگزینڈر نے اپنے پڑاؤ کے مقام سے 15 میل دور جا کر اپنے لشکر کے بڑے حصے سمیت دریا جہلم کو پار کر لیا۔ اس رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ بادل اور تاریکی کی وجہ سے راجہ پورس کے لشکر کو الیگزینڈر کی فوجوں کی نقل و حرکت کی اطلاع نہ مل سکی۔ جب اطلاع ملی تو اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ الیگزینڈر اپنے لشکر سمیت دریا پار کر چکا تھا۔ پورس نے اپنے بیٹے راجہ عمر کی قیادت میں ایک چھوٹے سے لشکر کو الیگزینڈر کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ خود اپنے لشکر کی صفیں درست کر سکے۔ راجہ عمر کا چھوٹا سا دستہ الیگزینڈر کے طوفان کے سامنے بند نہ باندھ سکا۔ اس مقابلے میں راجہ عمر جان کی بازی ہار گیا اور غیر ملکی حملہ آور کے مقابلے میں مادر وطن پر قربان ہو گیا۔ اب الیگزینڈر کا مقابلہ پورس کے ہاتھیوں سے تھا۔ گزشتہ رات کی بارش کی وجہ سے زمین دلدلی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھیوں کو چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن کم تعداد کے باوجود راجہ پورس بہادری سے مقابلہ کر رہا تھا۔ ہاتھیوں کی ہیبت سے الیگزینڈر کے گھوڑ سواروں کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ ہاتھیوں کو دیکھ کر گھوڑے بدک رہے تھے اور کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے، لیکن جنگوں کے ماہر الیگزینڈر نے ہاتھیوں کا توڑ ڈھونڈ لیا۔ اس نے اپنے سواروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ان کے ہاتھوں میں لمبے نیزے دیے، ایک قطار دائیں طرف سے اور دوسری بائیں طرف سے۔ یہ سوار ہاتھیوں کو دھکیلتے ہوئے ایک تنگ گھاٹی میں لے آئے اور ہاتھی تنگ جگہ سے گھبرا کر پیچھے بھاگے اور اپنی ہی فوج کو کچلتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ اس کے باوجود راجہ پورس دلیری اور بہادری سے لڑتا رہا۔ آخرکار زخموں سے چور راجہ پورس گر پڑا۔ راجہ کے گرنے کے بعد فوجوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یوں دریا جہلم کے کنارے ہونے والے مارکے میں الیگزینڈر کامیاب ہو گیا۔ راجہ پورس کے لشکر کے کئی ہزار افراد اور کئی سو ہاتھی اس مارکے میں کام آئے۔ راجہ پورس کو گرفتار کر لیا گیا اور اسی روز اسکندر کے سامنے پیش کیا گیا۔ الیگزینڈر جہاں بھی گیا اس نے اس علاقے میں قتل عام کیا۔ اس کی ہیبت اور دہشت مشہور تھی۔ پورس کو اسی روز الیگزینڈر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ الیگزینڈر نے پوچھا، بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ الیگزینڈر کی گونجدار آواز سے دربار میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ اگرچہ راجہ پورس پابند سلاسل تھا اور اس کے جسم زخموں سے چور تھا، لیکن راجاؤں والی اکڑ، رعب اور دبدبا اب بھی اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ یہاں پر راجہ پورس نے وہ تاریخی جواب دیا جسے تاریخ نے آج بھی اپنے دامن میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ راجہ پورس نے جواب دیا کہ وہی سلوک جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ الیگزینڈر راجہ پورس کی دلیری سے پہلے ہی متاثر تھا، لیکن اس کے منطقی جواب سے اس کی ذہانت اور عقل کا بھی قائل ہو گیا۔ الیگزینڈر کو جہلم کے گرد و نواح میں ہونے والی لڑائی میں اپنے شدید نقصانات سے بھی آگاہی تھی اور اسے دور یا نزدیک سے کسی طرح کی کمک ملنے کی بھی امید نہیں تھی۔ اگر وہ راجہ پورس کو مار دیتا تو باقی ماندہ لشکر
اور راجہ پورس کے جنگجو اس پر دوبارہ حملے کرتے۔ جموں سے لے کر پنجاب تک پھیلے ہوئے وسیع علاقے میں شاید اس کو بھرپور مزاحمت ہوتی۔ الیگزینڈر کا لشکر تھک چکا تھا، اس لیے الیگزینڈر نے بہتر سمجھا کہ راجہ پورس پر احسان کر کے اسے دوست بنا لیا جائے۔ الیگزینڈر نے راجہ پورس کو معاف کر دیا اور اس کا علاقہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس معرکے کے 40 سال بعد تک راجہ پورس زندہ رہا اور اپنے علاقے پر حکمرانی کرتا رہا اور مادر وطن پر قربان بیٹے راجکمار امر پر فخر کرتا رہا۔